کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی، کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے کہا جان نکالنا، دروازے پر گر کے مر گیا۔ تو اس کا کیا کرے گا؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے؟ کہنے لگا دو دفعہ۔ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی، تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی تو انہیں دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ کہ بیٹوں میں شداد بھی ہے، یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے، اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا جب ذکر سنا تو اس نے سوچا کہ دنیا ہی میں جنت بنا لیتے ہیں۔ اس ارادے سے اس نے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں کے بنائے اور اس کے اندر زبرجد اور یاقوت کے ستون بنائے، ان کی عمارتوں میں موتیوں کے ستون، ہیروں کے ستون نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ یعنی کنکروں کی جگہ جو ہے وہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغز اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کا سامان جو تھا اس شہر پہ بنا لیا۔ جب یہ شہر مکمل ہو گیا، ذرا سنیے گا اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے۔ جب یہ عالی شان پتہ نہیں کیا کچھ اس نے اس میں نہیں بنایا، اور اس کے نزدیک کی جنت تھی، ہر چیز اس دنیا کی موجود تھی، مگر جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے سلطنت کے لوگوں کے ساتھ جب اس طرف روانہ ہوا، جب اس جنت اور اس کے درمیان ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں چلے تھے، اور تلاش کرتے کرتے صحرائے عدن سے جب گزرے تو اس شہر میں پہنچ گئے اور تمام زینتوں اور آسائشوں کو دیکھا، مگر دیکھا یہاں تو کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے اور بسنے والا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا، انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا لیکن عذاب الہی سے ہلاک ہوا اور اس کی قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہ بچا، اور کہا کہ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اور اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت کعب الاحبار نے یہ بھی بتا دیا۔ اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آ گئے تو کعب الاحبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا۔ ہاں یہی وہ شخص ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا شداد،
وہ بھی ظالم بادشاہ تھا شداد. اس نے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر اس نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں جنت بنائی تھی. بہت بڑا شہر آباد کیا تھا اور اس نے سونے کے محل بسائے تھے, سونے کے محل بنوائے تھے, اور نہروں پر اس نے جنت کا ذکر سن کر جواہرات لگوائے تھے نہروں کے کنارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس واقعات کی, اس روایت کی جو کہ ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات نے بیان کی ہے سداد کے تعلق سے, اس کے بارے میں حقیقت مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآن کے اندر عام ہے اس تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا, تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ سنیں تو اس بارے میں آپ تحقیق کر لیں, جانچ پڑتال کر لیں, چھان بین کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کی چھان بین کر لیا کرو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کے مطابق, اپنے استطاعت کے مطابق اس بات کی تحقیق کر لیں. اگر نہیں کر سکتے تو کسی صحیح العقیدہ محقق سے سوال کریں, اس کے بارے میں پوچھیں, تبھی جا کر کے آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے گا. تو آئیے ہم مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سداد نے کیا ایک شہر کو جنت بنایا تھا. تو دیکھیے, اس بارے میں تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 47, اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 395 396, اسی طرح سے تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 اور 19 وغیرہ میں یہ واقعات درج ہے. اور بھی کتب تفاسیر اور تاریخ وغیرہ کے اندر یہ روایت سداد کے تعلق سے موجود ہے. لیکن اس بارے میں محققین, مفسرین کیا کہتے ہیں, آئیے ہم مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سورہ الفجر آیت نمبر 6, 7, 8 کی تفسیر میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے محدث, محقق حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے نیو ایڈیشن کے اندر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 562 563 میں اس تعلق سے انہوں نے کہا اس واقعات, اس روایات کے بارے میں لا یصح, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے. اور یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, لا یصح, یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو من گھڑت موضوع قرار دیا گیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, خلاصہ بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی شک
نہیں کہ قوم عاد طاقتور قبائل پر مشتمل تھی، ان کے شہر ترقی یافتہ تھے، اور جیسا کہ قرآن میں سورہ الفجر آیت نمبر 6، 8، 9 وغیرہ میں اس بارے میں اشارہ ملتا ہے، ان جیسے شہر پھر آباد نہیں ہو سکے۔ اسی طرح سے بہت سی داستانیں سداد کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ جان لیجئے، کیونکہ اکثر و بیشتر مفسرین اور محققین نے سداد کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ لا یصح، اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ پڑھے لکھے مولوی اس طرح کے واقعات لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے باتیں کر رہے ہیں، جو کہ یہ درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات کہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہی بات منسوب کریں جو صحیح سند کے ساتھ بات ثابت ہو۔ جب فن رجال کے محققین نے یہ واضح کہہ دیا کہ اس بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، تو اس کو کس طرح سے دھڑلے کے ساتھ لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہے؟ افسوس کا مقام میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، بیان کی، جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سداد کے تعلق سے جو پھیلایا گیا ہے لوگوں میں کہ سداد اتنا بڑا متکبر تھا، اتنا بڑا غرور اور گھمنڈ رکھتا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے گھمنڈ میں آ کر کے اور اس نے ایک شہر کو جنت بنا دیا تھا، اور جب جنت کو بنا دیا، کمپلیٹ ہو چکی، تو اس جنت کے اندر جیسے ہی ایک قدم رکھا دروازے کے اندر، ایک قدم باہر، اسی سمے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی روح کو قبض کر لیں۔ فرشتوں نے روح کو قبض کر لیا، اس کو جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں من گھڑت قرار دی گئی ہیں محققین کی نظر میں میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، جنت تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اس کے بارے میں تفصیلات بتائی، تاکہ امت کو یقین ہو جائے کہ کون سا عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور کون سا عمل نہیں کریں گے یا اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو نیک اور اچھے عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور برے عمل کریں گے تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو پوری تفصیلات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ اس کے علاوہ کسی امتی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے زمین پر ایک شہر کو جنت بنایا تھا اور اس کے اندر تمام خصائصیں جو جنت کے اندر موجود ہوتی ہیں، پانی کی نہریں، موتیوں کا محل، یہ تمام چیزیں اس نے بنائی تھی، تو یہ ایک سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی اسی کو لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے من گھڑت چیزوں کو بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر ایک ایمان والے کو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔